بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک غول جب آدم علیہ السلام کو سلام کے لیے ان کے پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نافع مشک عطا فرمایا۔ جب یہ ہرن نافع مشک لے کر اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا، آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو آج سے قبل خوشبو تم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ہرنوں نے کہا، ہم خدا کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نافع مشک کا حامل بنا دیا۔ جب دوسری ہرنوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم بھی آدم علیہ السلام کے پاس نافع مشک حاصل کرنے کو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا، ہم نے بھی آدم علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور دعا بھی کی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی جو تمہارے اندر ہے۔ دوسرے ہرنوں نے جواب دیا، ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا۔ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کو خلوص نیت سے انجام نہیں دیا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی نافع مشک عطا کرے، اس لیے تم محروم رہے، اور ہماری نیت خالص تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوشبو سے نوازا، اور یہ خوشبو قیامت تک ان کی نسلوں میں باقی اور قائم رہے گی۔ جو بھی اپنے عمل کو خلوص نیت سے اللہ کے لیے انجام دے گا تو اس کے آثار اور برکات اسی طرح سے اس کے لیے اور اس کے لواحقین کے لیے روز قیامت تک قائم رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینے میں ان کا ایک سرسبز و شاداب اور حسین و جمیل باغ تھا، جبکہ مدینہ میں کسی کا بھی اتنا خوبصورت باغ نہیں تھا۔ تمام مدینہ میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا۔ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے، اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ یہ آیت مبارکہ سنتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ فرمائیں، آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا طرز عمل ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آگے بھی ہماری ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔